باب النوافل السنة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وبعدها ركعتان وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وإن شاء ركعتين والأصل فيه قوله عليه السلام من صابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. باب النوافل، یہ باب ہے نوافل کے بیان میں. اس باب میں صاحب ہدایہ نوافل اور سنتوں کو بیان فرمائیں گے، کیونکہ سنتیں بھی کیا ہیں؟ نفل ہیں بھائی. نفل کا معنی ہے زائد. تو یہ جو سنتیں ہیں یہ بھی فرضوں سے زائد ہیں، یہ بھی نوافل ہیں. البتہ ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی فرمائی ہے اور ان کی تاکید فرمائی ہے، تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں بھائی. تو اس میں سنتیں بھی بیان ہوں گی اور نوافل بھی بیان ہوں گے. تو پہلے سنتوں کا بیان کر رہے ہیں صاحب قدوری بھائی. السنت رکعتان قبل الفجر، سنت جو ہے وہ 2 رکعت ہے فجر سے پہلے، یعنی فجر سے پہلے 2 رکعت یہ سنتیں ہیں، یہ پڑھنا مسنون ہے. وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، اور 4 رکعت ظہر سے پہلے. وَبَعْدَهَا رَكَعَتَانِ، اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں. وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ وَإِنْ شَاءَ رَكَعَتَيْنِ، اور 4 رکعت عصر سے پہلے، اور اگر چاہے تو 2 رکعت پڑھ لے، اگر چاہے تو 2 رکعت پڑھ لے. وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، اور 2 رکعت ہیں مغرب کے بعد. وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعِشَاءِ، اور 4 رکعت عشاء کے سے پہلے. وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا، اور 4 رکعت عشاء کے بعد. وَإِنْ شَاءَ رَكَعَتَيْنِ، اور اگر چاہے تو 2 رکعت پڑھ لے. سمجھ میں آئے بھائی؟ آپ سنتیں پڑھتے ہیں تو یہ انہی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. فجر سے پہلے کتنی سنتیں ہیں؟ 2 رکعت ہیں، وہ بھی ذکر ہو گیا. ظہر سے پہلے کتنی رکعت ہے؟ سنت مؤکدہ جو ہیں وہ 4 رکعت ہیں، اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت ہیں بھائی. وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ وَإِنْ شَاءَ رَكَعَتَيْنِ، جی یہ عصر سے پہلے 4 رکعت، اور اگر چاہے تو 2 رکعت پڑھ لے بھائی. صاحب قدوری نے اس کو سنتوں میں ذکر فرمایا، جبکہ آگے صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ مستحب ہیں. یہ عصر سے پہلے 4 یا 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے بھائی. وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ، اور اسی طرح مغرب کے بعد کتنی رکعت سنت مؤکدہ ہے؟ 2 رکعت ہیں. اور عشاء سے پہلے 4 رکعت ہیں بھائی، یہ بھی آپ کو بتلائیں گے یہ کیا ہیں؟ مستحب ہیں. اور عشاء کے بعد 4، اور اگر چاہے تو 2 رکعت بھائی. والأصل فيه قوله علیہ السلام، اور اصل اس کے اندر حضور علیہ السلام کا قول ہے. آپ نے فرمایا من صابر علی 12 رکعتا فی اليوم واللیلۃ بنى اللہ له بیتا فی الجنۃ. صابر یصابر کے معنی ہوتے ہیں پابندی کرنا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے پابندی کی 12 رکعتوں پر، فی اليوم واللیلۃ، دن اور رات میں، بنى اللہ له بیتا فی الجنۃ، تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے. جس نے دن رات میں 12 رکعتوں پر پابندی کی، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے. تو یہ 12 رکعتیں ہیں بھائی، 2 فجر سے پہلے، اور 4 ظہر سے پہلے، اور 2 بعد میں. یہ کتنی ہو گئیں؟ 4 اور 2 6، اور 2 فجر کی 8، اور 2 مغرب کے بعد 10، اور 2 عشاء کے بعد 12. یہ سنت مؤکدہ ہیں بھائی. باقی جو ہیں وہ مستحب ہیں، یا جن کو آپ سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں،
تو ان کا بھی آگے صاحب ہدایہ ذکر فرمائیں گے بھائی۔ تو کہتے ہیں اصل اس کے اندر حضور علیہ السلام کا قول ہے جس نے پابندی کی 12 رکعت پر دن اور رات میں، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ وَفَسَّرَ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ، اور حضور علیہ السلام نے تفسیر فرمائی اسی طریقے پر جس طرح کے ذکر کیا ہے فی الکتاب، کتاب میں یعنی قدوری کے اندر۔ فی الکتاب کے نیچے مبسوط لکھا ہے، مبسوط یہ درست نہیں بھائی۔ فی الکتاب سے کیا مراد ہے؟ یہ متن مراد ہے اور اس کتاب میں، اور یہ متن کس کا ہے؟ قدوری کا ہے، یہ قدوری کی عبارت ہے بھائی۔ تو جس طرح حضور علیہ السلام نے بھی ان رکعتوں کی اسی طرح تفصیل فرمائی جس طرح اس کتاب یعنی قدوری کے اندر ذکر ہیں۔ البتہ یہ عصر سے پہلے 4 یا 2 اور عشاء سے پہلے 4، یہ میں نے آپ کو بتایا مستحبات میں سے ہیں، اور یہ اب آگے صاحب ہدایہ بھی ذکر کرنے لگے کہ حضور علیہ السلام نے بھی اسی طریقے پر ان کی تفسیر فرمائی جس طرح کتاب قدوری کے اندر ذکر ہے، غیر انہ لم یذکر الاربع قبل العصر، مگر یہ کہ حضور علیہ السلام نے حدیث کے اندر عصر سے پہلے کی جو 4 رکعتیں ہیں ان کو ذکر نہیں فرمایا۔ صاحب قدوری نے تو ذکر فرمایا، لیکن یہ تو حدیث ہے، حدیث مصابرہ، اس کے اندر حضور علیہ السلام نے عصر سے پہلے 4 رکعتوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ فلہذا اسی وجہ سے سماہ فی الاصل حسنا، کہ اس کو قرار دیا ہے اصل میں یعنی مبسوط میں۔ کس میں؟ مبسوط۔ وہ جو پیچھے آیا تھا نا ایل مبسوط الکتاب کے نیچے بین السطور، یہ یہاں ہونا چاہیے تھا۔ اصل سے کیا مراد ہے؟ مبسوط مراد ہے، تو یہ کتابت کی غلطی ہے کہ وہاں درج کر دیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے حدیث کے اندر عصر سے پہلے 4 رکعتوں کو ذکر نہیں فرمایا۔ فَلِهَذَا سَمَّاهُ فِي الْأَصْلِ حَسَنًا، اسی وجہ سے اصل میں یعنی مبسوط میں امام محمد رحم اللہ نے ان 4 رکعات کو حسن قرار دیا ہے، حسن کہا ہے، اور تو یعنی مستحب کہا ہے۔ وَخُيِّرَ الْاخْتِلَافِ الْآثَارِ، بھئی صاحب قدوری نے کیا فرمایا تھا؟ عصر سے پہلے 4 پڑھے اور اگر چاہے تو 2 پڑھ لے، اختیار دیا گیا، اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَخُيِّرَ الْاخْتِلَافِ الْآثَارِ، اور اختیار دیا گیا احادیث کے مختلف ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے بارے میں مختلف احادیث آئی ہیں، بعض میں 4 کا ذکر ہے تو بعض میں 2 کا ذکر ہے۔ وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْأَرْبَعُ، اور افضل کیا ہے؟ کتنی رکعت پڑھے عصر سے پہلے؟ 4 رکعت پڑھے بھائی، سمجھے؟ اور ان کی بڑی فضیلت ہے بھائی، بڑی فضیلت ہے۔ تو بر صغیر کا ایک بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے، سلطان التمش نام تھا، سلطان التمش، اور تو خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ ان کا انتقال ہوا، جو اس زمانے میں بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ تو ان کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں، زندگی بھر اس کی کبھی بھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ اب ان کی تو پابندی بہت کم لوگ کرتے ہیں کیونکہ مستحب ہیں بھائی، تو بہرحال جس کو اللہ توفیق دے دے۔ تو اب ان کے جب انہوں نے وصیت کر دی، اب انتظار میں ہے کون شخص آگے ہو اور ان کی نماز جنازہ پڑھائے بھائی۔ ایک شخص بھی آگے نہیں ہو رہا، کیونکہ بڑی کڑی شرط انہوں نے لگا دی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی زندگی بھر عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ کہتے ہیں کہ 1، 2 یا 3 دن غالباً گزر گئے، اور پھر بالآخر جو بادشاہ تھا سلطان التمش وہ آگے ہو گیا روتے ہوئے بھائی، اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے راز کو سب کے سامنے کھول دیا، یعنی یہ بات تو میں نے سب سے چھپا کر رکھی تھی کہ میں نے کبھی بھی ان میں یہ عصر کی سنتیں میری نہیں چھوٹیں۔ تو دیکھیے، اندازہ لگائیے کیسے نیک اور اولیاء بادشاہ گزرے ہیں کہ اور امور خیر کو تو چھوڑیے، سنت مؤکدہ کو تو چھوڑیے، سنت غیر مؤکدہ بھی ان کی زندگی بھر نہیں چھوٹی تھی بھائی۔
تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو پھر انہوں نے نماز جنازہ ان کی پڑھائی بھائی جی۔ وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعِشَاءِ جی، اور صاحب قدوری نے تو کیا ذکر کیا تھا، عشاء سے پہلے بھی کتنی رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے جو متن کے اندر آیا، لیکن حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یذکر الاربع قبل العشاء، اس حدیث مصابرہ میں حضور علیہ السلام نے عشاء سے قبل 4 رکعتوں کا بھی ذکر نہیں فرمایا۔ وَلِهَذَا كَانَ مُسْتَحَبًّا، اور اسی وجہ سے یہ 4 رکعت کیا ہیں، مستحب ہیں، لِعَدَمِ الْمُوَاظَبَةِ، بوجہ پابندی نہ ہونے کے، یعنی حضور علیہ السلام نے ان پر پابندی نہیں فرمائی۔ جن چیزوں پر تو حضور علیہ السلام نے پابندی فرمائی ہے ان کو تو ہم کیا کہتے ہیں، نوافل میں سے ہے، تو اور اس پر پابندی فرمائی اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں، لیکن اس پر پابندی نہیں فرمائی تو یہ مستحب ہوں گے۔ وَذَكَرَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور متن میں تو کیا آیا تھا کہ عشاء کے بعد 4 پڑھے، اور اگر چاہے تو کتنی پڑھ لے، 2 پڑھ لے۔ وَذَكَرَ، جبکہ حدیث میں وَذَكَرَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اس حدیث مصابرہ کے اندر حضور علیہ السلام نے عشاء کے بعد 2 رکعت کا ذکر فرمایا ہے۔ وفی غیرہ ذکر الاربع، اور اس کے علاوہ اور حدیثوں میں 4 کا ذکر کیا گیا ہے، یا یوں کہیں وفی غیرہ ذکر الاربع، اس کے علاوہ بعض اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے کتنا ذکر فرمایا ہے، 4۔ فلہذا خیر، اسی وجہ سے اختیار دیا صاحب قدوری نے، الا ان الاربع افضل، مگر یہ کہ 4 رکعت پڑھنا افضل ہے، خصوصاً عند ابی حنیفہ رحم اللہ، خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک، علی ما عرف من مذہبہ، بوجہ اس کے جو معروف ہے ان کا مذہب، بھائی جو ان کا مذہب معروف ہے ان کے نزدیک 4 افضل۔ والاربع قبل الظہر بتسلیمۃ واحدۃ عندنا، اور ظہر سے پہلے جو 4 رکعتیں سنت ہیں تو اس میں ہمارے نزدیک وہ 1 سلام کے ساتھ ہیں، بھائی کس کے ساتھ، 1 سلام کے ساتھ، یعنی 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرنا بلکہ 4 پوری کرنے کے بعد آخر میں سلام پھیرنا ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں 4 رکعت ہیں مگر 2 سلاموں کے ساتھ، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد کیا کرنا ہے، سلام پھیرنا ہے۔ تو کہتے ہیں والاربع قبل الظہر بتسلیمۃ واحدۃ، اور 4 رکعت جو ظہر سے پہلے ہیں بتسلیمۃ واحدۃ عندنا، وہ 1 سلام کے ساتھ ہیں ہمارے نزدیک، قضا قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، اور اس میں اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں 2 سلاموں کے ساتھ 4 رکعت پڑھیں گے۔ قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَنَوَافِلُ النَّهَارِ إِن شَاءَ صَلَّى بِتَسْلِيمَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَإِن شَاءَ أَرْبَعَ، کہ دن کے نوافل، اب نوافل کا بیان شروع ہوا، پہلے سنت مؤکدہ کا بیان ہو گیا، اب عام نوافل، کہتے ہیں دن کے نوافل جو ہیں انشاء صلی، اگر چاہے تو پڑھے نماز پڑھنے والا، بتسلیمۃ رکعتین، 1 سلام کے ساتھ 2 رکعتیں، وانشاء اربع، اور اگر چاہے تو 4 رکعت پڑھے 1 سلام کے ساتھ، 4 رکعت، یعنی یہاں بتلانا یہ ہے بھائی نوافل تو جتنے بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 1 سلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں دن میں یا رات میں، تو وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو دن میں 1 سلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کتنی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت۔ وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ، اور اس پر زیادتی کرنا مکروہ ہے۔ یہ معنی نہیں کہ 4 نفلوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ معنی یہ کہ 1 سلام کے ساتھ 4 رکعتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے۔ فَأَمَّا نَافِلَةُ اللَّيْلِ، اور باقی رات کے نوافل جو ہیں، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان صلی 8 رکعات بتسلیمۃ جاز، کہ اگر پڑھی نماز پڑھنے والے نے 8 رکعتیں بتسلیمۃ، 1 سلام کے ساتھ، جاز، تو یہ بھی جائز ہے۔ رات کو کیا کر سکتے ہیں، 8 رکعتیں مسلسل پڑھ کر آخر میں 8ویں رکعت پر سلام، ایک ہی مرتبہ پھیرے،
تو یہ بھی جائز ہے. وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ اور اس پر زیادتی مکروہ ہے بھائی. وقال اور صاحبین فرماتے ہیں لا يزيد بالليل على ركعتين نہ زیادہ کرے رات کے وقت 2 رکعت پر. صاحبین فرماتے ہیں رات کے وقت 2 رکعت پر زیادہ نہ کرے. یاد رکھیے یہ معنی نہیں کہ صاحبین کے نزدیک 2 رکعت پر زیادہ کرنا ایک ہی سلام کے ساتھ مکروہ ہے، بلکہ یہ افضل ہونے کا بیان ہے. کس چیز کا؟ افضل ہونے کا بیان. ان کے نزدیک بھی رات کے وقت 8 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا جائز ہے. تو افضل یہ ہے کہ 2 رکعت ہی پڑھتا رہے رات کو، جتنی بھی نفل پڑھنا چاہے. یہ معنی ہے وقال لا يزيد بالليل على ركعتين بتسلیمۃ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ رات کے وقت زیادہ نہ کرے 2 رکعت پر ایک سلام کے ساتھ. وفي الجامع الصغير لم يذكر الثماني في صلاة الليل اور جامع صغیر کے اندر ذکر نہیں کیا گیا 8 رکعت کو صلاۃ اللیل میں رات کی نماز میں. جامع صغیر میں 8 کو ذکر نہیں کیا گیا بلکہ وہاں 6 کا ذکر ہے. کتنے کا ذکر ہے؟ 6. تو لم یذکر الثمانی پڑھ لیں یا لم یذکر الثمانی فی صلاۃ، اور جامع صغیر میں ضمیر پھر لوٹا دیں گے امام محمد رحمہ اللہ کو، اور امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا 8 کو صلاۃ اللیل میں جامع صغیر کے اندر. اچھا بھائی 8 یا سے زیادہ یا 4 سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے. دن میں 4 سے زائد ایک سلام کے ساتھ پڑھنا اور رات میں 8 سے زیادہ پڑھنا ایک سلام کے ساتھ، اس کو مکروہ کیوں قرار دیا؟ وجہ ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ دلیل الکراہتی، اور مکروہ ہونے کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ انہ علیہ السلام لم یزد علی ذالک کہ حضور علیہ السلام نے اس پر زیادتی نہیں فرمائی. یعنی دن میں 4 رکعت سے زیادہ اور رات کو 8 رکعت سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ آپ نے ادا نہیں فرمائے. وَلَوْلَا الْكَرَاهَةُ لَزَادَ تَعْلِيمًا لِلْجَوَازِ اگر کراہت نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام بڑھا دیتے جواز کی تعلیم دینے کے لیے، جواز بتلانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جائز بتلانے کے لیے کبھی نہ کبھی ضرور ان سے زائد بھی ادا فرماتے، لیکن آپ نے کبھی بھی ان پر زیادتی نہیں فرمائی. معلوم ہوا اس سے زائد پڑھنا مکروہ. والافضل فی اللیل یہ تو تھا جائز اور مکروہ کا بیان بھائی کہ کتنے پڑھنا رات کو، دن کو زیادہ سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ جائز ہے اور یہ اس سے زیادہ مکروہ. اب افضل کیا ہے وہ بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں والافضل فی اللیل عند ابی یوسف ومحمد رحمہم اللہ تعالی مثنا مثنا وفی النہار 4 اور افضل جو ہے رات کے وقت صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک 2 رکعت ہیں. وفی النہار 4 اور دن میں 4 رکعت یعنی 4 ایک ہی سلام کے ساتھ یہ پڑھنا افضل ہیں. وعند شافعی رحمہ اللہ تعالی فیہما مثنا مثنا اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں میں یعنی دن اور رات دونوں میں افضل کیا ہے؟ مثنا مثنا 2 ہیں بھائی 2 رکعت. اور یاد رکھیے یہ مثنا ثانی یہ تاکید ہے مثنا اول کی، کیونکہ مثنا کا معنی ہی ہے 2. مثنا کا کیا معنی؟ 2. تو یہ جو ثانی مثنا ہے یہ اول کی تاکید ہے. ہوا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ فیہما 4 اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں میں یعنی دن ہو یا رات ہو دونوں میں 4 رکعت پڑھنا افضل ہے. اب دلیلیں ذکر فرما رہے ہیں. کہتے ہیں للشافعی رحمہ اللہ قولہ علیہ السلام امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دن اور رات کی نماز 2 رکعت ہے. وَلَهُمَا صاحبین رحمہم اللہ کی دلیل انہوں نے کیا ذکر کیا تھا؟ رات کو افضل ہے 2 رکعت پڑھے اور دن میں 4 پڑھے. ان کی دلیل وَلَهُمَا الْاعْتِبَارُ بِالتَّرَاوِيحِ اور صاحبین کی دلیل جو ہے وہ قیاس کرنا ہے تراویح پر. وہ کس پر قیاس کرتے ہیں؟
تراویح پر قیاس کرتے ہیں، اور تراویح بالاتفاق 2 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ تراویح کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رات کے وقت 2 پڑھنا افضل ہے۔ اور دن میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ 4 افضل ہیں۔ وہ آگے امام صاحب کی جہاں دلیل آئے گی اسی میں ذکر، انہی کی بھی دلیل، وہ ان کی بھی دلیل ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی جی۔ تو وہ لہما الاعتبار بالتراویح، اور ان کے نزدیک جو ہے قیاس کیا جائے گا تراویح پر۔ ولی ابی حنیفہ انہ علیہ السلام کان یصلی بعد العشاء 4 روته عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ امام صاحب کی کیا مذہب تھا؟ دن میں بھی 4 رکعت پڑھنا افضل ایک سلام کے ساتھ، اور رات میں بھی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا افضل۔ تو رات کے وقت بھی وہ فرماتے ہیں 4 پڑھنا افضل ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کان یصلی بعد العشاء 4، کہ حضور علیہ السلام عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے ایک سلام کے ساتھ۔ رواتہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کیا ہے اس کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وَكَانَ يُوَاظِبُ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي الضُّحَى۔ اب دین میں بھی کیا فرمایا تھا؟ امام صاحب کے نزدیک افضل کیا ہے؟ 4 رکعت، اور صاحبین بھی کیا فرماتے ہیں؟ 4 رکعت۔ تو یہ آگے دونوں کی دلیل ہو جائے گی۔ وَكَانَ يُوَاظِبُ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي الضُّحَى، اور حضور علیہ السلام پابندی فرماتے تھے 4 رکعت پر فی الضحى، چاشت کے وقت بھائی، چاشت کے وقت جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے بھائی صبح، تو اس وقت حضور علیہ السلام 4 رکعت ادا فرماتے تھے۔ معلوم ہوا دن کے وقت 4 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ یہ تو تھی بھائی نقلی دلیل، اب عقلی دلیل بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ أَدْوَمُ تَحْرِيمَةً فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَشَقَّةً وَأَزْيَدَ فَضِيلَةً۔ امام صاحب فرماتے ہیں 4 رکعت پڑھنا اس لیے بھی افضل کہ اس کے اندر تحریمہ لمبی ہوگی، تو درمیان میں وقفہ نہیں آئے گا، اور یہ انسان کے لیے مشکل ہے، اس میں مشقت اس کے لیے زیادہ ہے۔ اگر ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے گا پھر تو درمیان میں کچھ وقفہ آ گیا، تحریمہ ختم ہو گئی۔ اور ایک یہ ہے کہ شروع میں تحریمہ شروع کی، آخر میں 4 رکعت کے بعد جا کر سلام پھیرتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ مشقت زیادہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس میں مشقت زیادہ جس عبادت کے اندر اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا، لہذا وہ افضل ہوگی۔ وَلِأَنَّهُ أَدْوَمُ تَحْرِيمَةً، اور اس لیے کیونکہ یہ جو ہے 4 رکعت یہ زیادہ دائمی ہے، یعنی زیادہ لمبی ہے، تحریمتاً باعتبار تحریمہ کے، فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَشَقَّةً، تو یہ زیادہ ہے باعتبار مشقت کے، یعنی اس میں مشقت زیادہ ہے، وَأَزْيَدَ فَضِيلَةً، اور یہ زیادہ ہے باعتبار فضیلت کے، یعنی اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ وَلِهَذَا، اور اسی وجہ سے لَوْ نَذَرَ أَن يُصَلِّيَ 4 بِتَسْلِيمَةِ اللَّهِ، کہتے ہیں اسی وجہ سے اگر ایک شخص نے منت مانی کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 4 رکعت نفل پڑھوں گا ایک سلام کے ساتھ، لہذا اب اگر اس کا وہ کام ہو گیا تو اس پر وہ 4 رکعتیں واجب ہو گئیں۔ اب وہ اس نے کیا کہا تھا؟ لہذا اگر 2 سلاموں کے ساتھ وہ نفل پڑھتا ہے تو یہ وہ جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، ابھی بھی وہ اس کے ذمہ باقی ہے، کیونکہ اس نے جن نفلوں کو اپنے اوپر لازم کیا تھا وہ ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت تھے، اور ان میں مشقت زیادہ ہے، اور 2 رکعت پر وہ سلام پھیرے گا تو اس میں مشقت کم ہے، تو لہذا جب زیادہ مشقت والے کو اس نے اپنے اوپر واجب کیا ہے تو ان کو اسی طرح ادا کرنا پڑے گا، کم مشقت کے ساتھ ادائیگی سے وہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ سورج سمجھ میں آ گئے؟ لیکن اگر اس کا برعکس ہو، ایک شخص نے یہ منت مانی کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 4 رکعت نفل پڑھوں گا، قید کوئی نہیں لگائی، یا کہہ دیا کہ 2 سلاموں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ 2 سلاموں کے ساتھ،
بلکہ قید کا اعتبار کریں، اس نے باقاعدہ قید لگائی کہ اللہ اگر یہ کام ہوا تو میں 4 رکعت نفل پڑھوں گا 2 سلاموں کے ساتھ، اور پھر اس کا وہ کام ہو گیا۔ اب وہ 4 رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھتا ہے تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس کا وہ جو واجب اس کے ذمہ ہے وہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ اس نے واجب کس قسم کا اپنے اوپر کیا تھا؟ کم مشقت والا، اور اس نے اس سے بڑھ زیادہ مشقت والا ادا کر دیا تو وہ بطریق اولا ادا ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ان 4 میں کیا ہے؟ مشقت زیادہ ہے بھائی۔ ولہذا اور اسی وجہ سے لو نظر اگر منت مانی کسی شخص نے یصلی 4 بتسلیمت کہ وہ 4 رکعت پڑھے گا ایک سلام کے ساتھ، لا یخرج عنہ بتسلیمتین تو وہ اس سے نکلے گا نہیں 2 سلاموں کے ساتھ، اس سے وہ ادا نہیں ہوں گے۔ وعلی القلب یخرج اور اس کے قلب کی صورت میں یعنی اس کے عکس صورت میں کہ اگر اس نے منت کیا مانی تھی کہ 4 رکعت پڑھوں گا 2 سلاموں کے ساتھ، اور وہ پڑھتا کس کے ساتھ ہے؟ ایک سلام کے ساتھ، یا خروج تو وہ نکل جائے گا اس ذمہ داری سے۔ وَالتَّرَاوِيحُ تُؤَدَّى یہاں سے صاحبین کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں۔ صاحبین نے کیا فرمایا تھا کہ رات کے وقت کتنے رکعت پڑھنا افضل؟ 2 رکعت، اور کس پر قیاس کیا تھا؟ تراویح پر۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی تراویح کے اندر 2 رکعت اس لیے پڑھی جاتی ہیں اور وہ افضل ہے کیونکہ اس میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں، اور تو لوگوں کی آسانی کس کے اندر ہے؟ 4 میں ہے یا 2 میں ہے؟ 2 میں۔ تو لوگوں کی آسانی کی خاطر اس میں 2 رکعت پڑھنا افضل ہے، کیونکہ لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں، کوئی کمزور ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی ضعیف ہوگا وغیرہ بھائی، اس لیے وہاں 2 رکعت پڑھنا افضل ہے تاکہ لوگ کہیں مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ تو کہتے ہیں وَالتَّرَاوِيحُ تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ اور تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ فَيُرَاعَى فِيهَا جِهَةُ التَّيْسِيرِ تو اس میں رعایت رکھی جائے گی آسانی والی جہت کی، آسانی والی جانب کی۔ وَمَعْنَى مَا رَوَاهُ بھئی امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے؟ دن اور رات دونوں میں 2 رکعت پڑھنا افضل، اور دلیل کیا ذکر کی تھی کہ حدیث میں آیا ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا کہ دن اور رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ اس کا بھی جواب ذکر فرما رہے ہیں امام صاحب کی طرف سے صاحب ہدایہ، اور فرماتے ہیں کہ وہ جو حدیث میں آیا نا کہ دن اور رات کی نماز مثنا مثنا ہے، اس کا یہ معنی نہیں 2 رکعت مراد ہیں، بلکہ مثنا سے مراد ہے جوڑا۔ یہ دن اور رات کی نماز جوڑا ہے، یعنی 2 رکعت ہونی چاہیے، یعنی طاق نہیں، جفت ہونی چاہیے، طاق نہیں، یعنی جفت ہونی چاہیے، طاق نہیں ہونی چاہیے۔ تو 2 پڑھے گا، یہ بھی جفت۔ 4 ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جفت ہے، یعنی 4 پڑھے، 2 پڑھے، 4 پڑھتا ہے وغیرہ، اور یعنی طاق نہ پڑھے 3 یا 5 یا 7 وغیرہ۔ وَمَعْنَى مَا رَوَاهُ شَفْعًا لَا وِتْرًا اور معنی اس حدیث کا جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا، اس کا معنی ہے شفعاً جوڑا، یا یوں کہیں جفت بھائی، اس کا معنی کیا ہے؟ جفت ہے، لا وترن طاق نہیں۔ واللہ اعلم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ فصل فی القراءت یہ فصل ہے قراءت کے بیان میں۔ قراءت کے بارے میں ایک فصل پہلے بھی گزر چکی ہے، یہاں مزید کچھ اسی سے متعلقہ قراءت سے متعلق مسائل ذکر کریں گے بھائی۔ کہتے ہیں والقراءت فی الفرض واجبۃ فی الرکعتین اور قراءت جو ہے وہ فرضوں میں واجب ہے، واجب یہاں بمانے فرض کے ہے، قراءت فرضوں میں واجب ہے یعنی فرض ہے، فی الرکعتین 2 رکعتوں میں۔ بھائی فرضوں کے اندر 2 رکعتوں کے اندر قراءت کا پڑھنا فرض ہے 2 میں۔ وقال شافعی رحمہ اللہ فی الرکعات کلھا اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ساری رکعتوں کے اندر قراءت فرض ہے، یعنی ظہر کی 4 رکعتوں میں قراءت فرض، مغرب کی 3 رکعتوں میں قراءت فرض، عشاء کی بھی اور عصر کی بھی 4 رکعتوں میں قراءت فرض، جبکہ عند الاحناف پہلی 2 رکعتوں میں قراءت فرض ہے بھائی، صرف پہلی 2 رکعتوں میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کہتے ہیں لقولہ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے لا صلاۃ الا بقراءۃ
کوئی نماز نہیں مگر قرات کے ساتھ، کوئی نماز نہیں مگر قرات، یعنی نماز تو قرات ہی کے ساتھ ہے، یعنی اس میں ضروری ہے۔ وَكُلُّ رَكْعَةٍ صَلَاةٌ، اور ہر رکعت صلاۃ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ لا صلاۃ الا بقراءۃ، بغیر قرات کے کوئی نماز نہیں، اور ہر رکعت صلاۃ ہے۔ ہر رکعت کیا ہے؟ صلاۃ ہے، نماز ہے۔ تو اور حدیث میں کوئی نماز بغیر قرات کے نہیں، تو ہر رکعت کے اندر قرات فرض ہوگی۔ دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ معنی ہے وَكُلُّ رَكْعَةٍ صَلَاةٌ، اور ہر رکعت صلاۃ ہے، نماز ہے، تو اور حدیث میں آیا کوئی نماز بغیر قرات کے نہیں، تو ہر رکعت میں قرات فرض ہوگی۔ وقال مالک رحمہ اللہ فی ثلاث رکعات اقامۃ للاکثر مقام الکل تیسیرا، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 رکعتوں میں قرات فرض ہے۔ کتنی رکعتوں میں؟ 3 رکعتوں میں۔ وہ اس ضابطے کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے، تو جس نے 3 رکعتوں کے اندر قرات کر لی گویا اس نے کل نماز میں یعنی چاروں میں ہی کیا کر لی؟ قرات کر لی، تو ان کے نزدیک اس وجہ سے 3 رکعتوں کے اندر قرات فرض ہے۔ تو کہتے ہیں وقال مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی ثلاث رکعات، 3 رکعتوں میں یعنی قرات فرض ہے، اقامتا للاکثر مقام الکل، قائم کرتے ہوئے اکثر کو کل کے مقام پر، تیسیرا آسانی کے لیے، ولنا اور ہماری دلیل جو ہے قولہ تعالی، اللہ تعالی کا قول ہے فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس تم پڑھو جو تمہیں میسر ہو قرآن میں سے، جو آسان ہو تمہارے لیے قرآن میں سے اس کی قرات کرو۔ تو یہ امر آیا، فَقْرَأُوا امر آیا، وَالْأَمْرُ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ، اور کسی فعل کا امر، کسی فعل کا جو حکم دیا جائے، لا يقتضي التکرار، یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ آپ اپنے غلام آپ کا کوئی ہو، اس کو آپ کوئی حکم دے دیں، وہ ایک دفعہ اس کو کر لے تو آپ راضی ہو جاتے ہیں کہ اس نے میری بات مان لی، اس پر کیا کیا؟ عمل کر لیا۔ تو یہاں پر بھی امر آیا، ایک دفعہ اس پر عمل ہو جائے قرات پر تو فرض ادا ہو جائے گا۔ تو اس آیت سے تو معلوم ہوا ایک مرتبہ بھی قرات کر لی جائے گی تو فرض ادا ہو جائے گا، یعنی ایک رکعت میں قرات فرض ہونی چاہیے، ایک رکعت میں بھی اس پر عمل کر لیا جائے گا تو امر پر عمل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں والامر بالفعل لا يقتضي التکرار، اور کسی فعل کا جو امر ہے، اس کا جو حکم ہے، وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، جیسے کہ آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہوں گے۔ وانما، اور یہاں سے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے کیا دلیل ذکر کی کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، لہذا قرات جو ہے 4 رکعتوں میں واجب نہیں، اگر اس کو دلیل بناتے ہو اے احناف پھر تو ایک رکعت میں قرات فرض ہونی چاہیے، لیکن آپ تو کیا کہتے ہیں 2 میں قرات فرض ہے، تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں بھائی احناف کی باتیں بھائی سمندر سے بھی گہری ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس تمام مسائل کے اندر اتنے قوی ادلہ موجود ہیں، بشرطے کہ کوئی صاحب مطالعہ ہو، بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرے اور دلائل کو دیکھے۔ احناف دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں بھائی، تو جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ دوسری رکعت میں ہم نے پھر کیوں قرات کو فرض قرار دیا؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا فِي الثَّانِيَةِ، اور ہم نے دوسری رکعت کے اندر بھی قرات کو فرض قرار دیا، استدلالا بالأولى، پہلی رکعت سے ہی استدلال کرتے ہوئے، پہلی رکعت سے ہی دلیل پکڑتے ہوئے۔ کس طرح؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُمَا تَتَشَاكَلَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، اس لیے کیونکہ یہ تو پہلی 2 رکعتیں ہیں، یہ ایک دوسرے کی ہم شکل ہیں، مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، ہر اعتبار سے، پہلی 2 رکعتیں ہر اعتبار سے ایک دوسرے جیسی ہیں، تو لہذا جو چیز ایک میں ہوگی وہ دوسری میں بھی ہوگی، تو پہلی میں جب قرات کو فرض قرار دیا ہے تو دوسری میں بھی کیا قرار دیا جائے گا؟
فرض قرار دیا جائے گا۔ اس پر اشکال ہوتا ہے پھر تو تیسری اور چوتھی رکعت بھی پہلی رکعت جیسی ہیں، ان میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ قرات کو فرض قرار دینا چاہیے۔ بھائی اس کا بھی جواب آگے آ رہا ہے، کہتے ہیں فَأَمَّا الْأُخْرَيَانِ فَتُفَارِقَانِهِمَا فِي حَقِّ کہ آخری دو رکعتیں جو ہیں فَأَمَّا الْأُخْرَيَانِ باقی آخری دو جو رکعتیں ہیں تُفَارِقَانِهِمَا وہ ان پہلی دو رکعتوں سے مختلف ہیں، ان سے جدا ہو جاتی ہیں فی حق سقوط بالسفر سفر کی وجہ سے ساقط ہونے کے حق میں۔ یعنی دیکھیے بھائی سفر میں آپ قصر کرتے ہیں، 4 رکعت فرضوں کے بجائے کتنے پڑھتے ہیں؟ 2 رکعتیں، تو دیکھیے وہ آخری 2 رکعتیں ساقط ہو گئیں، اور پہلی 2 کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی، تو آخری 2 ساقط ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا یہ پہلی 2 جیسی نہیں۔ وصفت القراءت اور قراءت کی صفت میں بھی یہ پہلی 2 سے جدا ہیں۔ پہلی 2 رکعت میں جہرن قراءت کی جاتی ہے، آخری 2 میں کبھی بھی جہرن قراءت نہیں کی جاتی، معلوم ہوا یہ ان سے جدا ہیں۔ وقدرها اور قراءت کی مقدار میں بھی یہ ان پہلی 2 سے الگ ہیں۔ پہلی 2 کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائی جاتی ہے، جبکہ آخری 2 میں فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائی جاتی، تو دیکھو معلوم ہوا یہ آخری 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں کی طرح نہیں بلکہ یہ ان سے جدا ہیں۔ فی حق سقوط بالسفر سفر کی وجہ سے ساقط ہونے کے حق میں بھی، وصفت القراءت اور قراءت کی صفت میں بھی کہ اس پہلی 2 میں جہرن ہے اور ان میں جہرن نہیں، وقدرها اور قراءت کی مقدار میں بھی کہ پہلی 2 میں سورت ساتھ ملائی جاتی ہے اور آخری 2 میں سورت نہیں۔ فلا تلحقان بہما لہذا آخری 2 کو پہلی 2 کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، یعنی پہلی 2 میں قراءت فرض قرار دیا تو آخری 2 میں فرض قرار نہیں دیا جائے گا۔ والصلاۃ فیما روا مذکورۃ صریحا باقی امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے ہر رکعت میں قراءت فرض ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے لا صلاۃ الا بقراءۃ کوئی نماز نہیں مگر کس کے ساتھ؟ قراءت، اور ہر رکعت کیا ہے؟ نماز ہے، تو ہر رکعت میں قراءت فرض ہوگی کیونکہ کوئی نماز بغیر قراءت کے نہیں، اور ایک رکعت بھی نماز ہی ہے۔ اس کا بھی جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں والصلاۃ فیما روا مذکورۃ صریحا اور صلاۃ کا لفظ اس حدیث میں جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا اس میں صلاۃ کا لفظ مذکور ہے صراحتاً، صراحتاً صلاۃ کا لفظ آیا ہے، اور تو صلاۃ کا لفظ ذکر ہے اور اس کے ساتھ کوئی قید ذکر نہیں ہے، مطلقاً ذکر ہے۔ صلاۃ کے ساتھ کوئی قید ہے؟ کوئی قید نہیں، اور مطلق ذکر ہے، اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، تو مطلق جب کوئی لفظ ذکر کیا جائے تو اس سے اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور فرد کامل وہ نماز کا وہ 1 رکعت نہیں ہے، 2 رکعت ہے۔ کتنا ہے؟ 2۔ چنانچہ عرف میں عادت میں عام لوگ بھی اگر کوئی شخص 1 رکعت صرف پڑھے تو کوئی یہ نہیں کہتا اس نے نماز پڑھی ہے، لیکن 2 رکعت پڑھ لے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے نماز پڑھی ہے۔ معلوم ہوا صلاۃ کا فرد کامل کیا ہے؟ 2 رکعت ہے، لہذا جو حدیث میں آیا اس سے 2 رکعتیں مراد ہیں، کامل صلاۃ مراد ہے، 1 رکعت مراد نہیں۔ تو کہتے ہیں والصلاۃ فیما روا مذکورۃ صریحا فتصرف الی الکاملۃ اور صلاۃ کا لفظ اس حدیث میں جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا صراحتاً مذکور ہے تو اس کو پھیرا جائے گا کامل نماز کی طرف۔ وہی الرکعتان اور کامل نماز تو 2 رکعتیں ہی ہیں، عرفاً ای عادتاً، عرفاً یعنی عادتاً عام لوگوں کی عادت میں 2 رکعت ہی کو نماز کہتے ہیں۔ کمن حلف لا یصلی صلاۃ بہ جیسے کہ وہ شخص جو قسم اٹھا لے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ ایک آدمی مثلا وہ قسم اٹھا لیتا ہے لا یصلی صلاۃ، لفظ کیا کہتا ہے؟ متکلم مثلا کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے واللہ لا اصلی صلاۃ، واللہ میں صلاۃ نہیں پڑھوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا نماز، تو دیکھیے صلاۃ کا لفظ صراحتاً ذکر کر دیا، لا اصلی صلاۃ، اور صلاۃ مطلق ہے، اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، لہذا اسے فرد کامل یعنی 2 رکعت مراد ہوں گی۔ لہذا اب اگر یہ شخص اس نے نماز شروع کر دی تو شروع کرتے یہ حانث نہیں ہوگا،
ایک رکعت پڑھ لی پھر بھی خانس نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تک صلاۃ کامل نہیں ہوئی، اور اس نے بھی کیا قسم کھائی تھی کہ میں صلاۃ نہیں پڑھوں گا، یعنی صلاۃ کامل نہیں پڑھوں گا۔ ہاں جب 2 رکعت پڑھ لے گا تو اب اس نے کامل نماز پڑھ لی، اور اس نے تو قسم کھائی تھی میں کامل نماز نہیں پڑھوں گا، تو اب خانس ہو جائے گا اور قسم کا اسے کفارہ دینا پڑے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ قسم اس نے اس طرح کی اٹھائی، وہ تو گناہگار ہوگا ہی، اس طرح کی قسم اٹھاتا ہے وہ، لیکن بات یہ نہیں ہو رہی، بات صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ خانس کس وقت ہوگا۔ اگر یہ قسم کوئی اٹھا لیتا ہے تو 2 رکعت پڑھنے پر خانس ہوگا، لیکن اس کے بجائے اگر وہ صرف یہ کہتا واللہ لا اصلی، واللہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو فقہا لکھتے ہیں اس صورت میں 1 رکعت پڑھتے ہی خانس ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کیا کہا واللہ لا اصلی صلاۃً، صلاۃ کا لفظ صراحتاً اس نے ساتھ ذکر نہیں کیا، صرف کہا میں نماز نہیں پڑھوں گا، اور 1 رکعت بھی نماز ہے یا نماز نہیں؟ وہ بھی نماز ہے، تو لہذا وہاں 1 رکعت پڑھتے ہی کیا ہو جائے گا؟ خانس ہو جائے گا۔ کمن حلف لا یصلی صلاۃً، جیسے کہ وہ شخص جس نے قسم اٹھائی کہ وہ لا یصلی صلاۃً، وہ نماز نہیں پڑھے گا، بخلاف ما اذا حلف لا یصلی، بخلاف اس کے کہ جب اس نے قسم اٹھائی لا یصلی، صرف یہ قسم اٹھائی، کہ اس صورت میں پوری کامل نماز کی شرط نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اور نماز پڑھنے، فرض پڑھنے والا جو ہے اس کو اختیار ہے فی الاخرین، آخری 2 رکعتوں میں۔ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں تو ہمارے نزدیک قرات فرض ہے، اور آخری 2 رکعتوں میں اس کو اختیار، چاہے تو کیا کرے سورہ فاتحہ پڑھ لے، چاہے کیا پڑھ لے تسبیحات پڑھ لے، اور چاہے تو خاموش کھڑا رہے۔ یہی بات ذکر کر رہے ہیں وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اور اس کو اختیار ہوگا آخری 2 رکعتوں میں۔ معنی ہو، اس کا معنی یہ ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس متن کا معنی یہ ہے کہ انشاء سکت و انشاء قرأ و انشاء سبح، کہ اگر چاہے تو وہ خاموش کھڑا رہے، اور اگر چاہے تو قرات کر لے، یعنی فاتحہ پڑھ لے آخری 2 میں، و انشاء سبح، اور اگر چاہے تو تسبیح پڑھ لے۔ قضا روی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اسی طرح روایت کیا گیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ امام صاحب کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، وَهُوَ الْمَعْصُومُ، سمجھ میں آئی؟ امام صاحب یہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، بھائی امام صاحب جو بھی بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے اعتبار سے کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں وَهُوَ الْمَعْصُورُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہی منقول ہے حضرت علی سے بھی، حضرت ابن مسعود سے بھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی۔ الا ان الافضل ان يقرأ، مگر افضل یہ ہے کہ قرات کرے، آخری 2 میں کیا کرے قرات، یعنی فاتحہ پڑھے، لانه علیہ السلام داوم علی ذلك، اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس پر پابندی فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام پابندی سے کیا پڑھتے تھے؟ آخری 2 میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ السَّهْوُ بِتَرْكِهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، اور اسی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا اس قرات کو چھوڑنے کی وجہ سے آخری 2 رکعتوں میں، فی ظاہر الروایت، کس میں؟ ظاہر روایت میں، یعنی اس کے مطابق۔ بھائی ظاہر روایت سے کیا مراد ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ کی 6 کتابیں جو تواتر کے طریقے پر منقول ہیں، اس لیے ان کا درجہ ان کی باقی کتابوں سے بڑھ کر ہے، تو ان میں جو مسئلہ ذکر ہو اس کو کہتے ہیں ظاہر روایت، سمجھ میں آیا؟ اور ان کے علاوہ اور کتابوں میں ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں نوادر۔ کیا کہتے ہیں؟ نوادر۔ والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع ركعات الوتر، جی فرضوں کی بات ختم ہوئی، ان میں قرات پہلی 2 میں فرض اور آخری 2 میں اختیار ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ قرات کرے۔ نفلوں میں اور وتروں میں اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل، اور قرات فرض ہے نفلوں کی تمام رکعتوں میں، تمام نفلوں میں، تمام سنتوں کی تمام رکعتوں میں،
اور وتر کی ساری رکعتوں میں قرات واجب ہے بھائی. تو کہتے ہیں والقراءۃ واجبۃ فی جمیع رکعات النفل، اور قرات واجب ہے نفلوں کی تمام رکعتوں میں، وفی جمیع رکعات الوتر، اور وتروں کی ساری رکعتوں میں. بھائی نفلوں کی ساری رکعتوں میں قرات واجب ہے. اسی نفل میں کیا آ گئی؟ سنتیں بھی آ گئی، کیونکہ ابھی بیان ہوا سنت بھی دراصل کیا ہے؟ نفل ہیں، لیکن ان پر حضور علیہ السلام نے پابندی فرمائی ہے اور ان کی تاکید فرمائی ہے، اس لیے ان کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. اچھا، انہوں نے کیا ذکر کیا کہ نفلوں کی ساری رکعتوں میں بھی قرات واجب، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور اسی طرح وتر میں بھی کہتے ہیں اما النفل، باقی نفل جو ہیں فَلِأَنَّ كُلَّ شَفْعٍ مِّنْهُ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ، اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر جوڑا جو ہے، یعنی ہر دو رکعتیں جو ہیں نفلوں میں سے صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ، وہ علیحدہ نماز ہے. نفلوں میں آپ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھتے ہیں، لیکن ان میں بھی ہر 2 رکعت دراصل کیا ہیں؟ علیحدہ. 4 رکعت آپ نے ایک سلام سے پڑھے، لیکن پہلی 2 رکعت وہ علیحدہ نماز ہے پوری، اور علیحدہ 2 نفل ہیں، اور اگلے 2 علیحدہ نفل ہیں. یہ معنی ہے کہ ان کل شفع منہ صلاۃ علی حدۃ، ان میں سے ہر جوڑا یعنی ہر 2 رکعت جو ہے وہ علیحدہ نماز ہے. والقیام الی الثالثۃ کتحریمۃ مبتدأۃ، اور تیسری رکعت کی طرف اٹھنا یہ نئی تحریمہ کی طرح ہے. بھئی نفل پڑھ رہے ہیں، آپ نے 4 رکعت کی نیت باندھی اور 2 رکعت پڑھ لیے، تشہد پورا کیا. تشہد کے بعد اب جب یہ تیسری رکعت کے لیے آپ اٹھ رہے ہیں تو دوبارہ آپ تحریمہ کہتے ہیں؟ تحریمہ کہتے تو نہیں، لیکن یہ ہے اسی طرح، گویا آپ نئے سرے سے کیا کر رہے ہیں؟ 2 رکعت کی شروع کر رہے ہیں، 2 رکعت کی تحریمہ کہہ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے. اور تیسری رکعت کی طرف اٹھنا کا تحریمۃ مبتدأۃ، نئی تحریمہ کی طرح ہے. وَلِهَذَا لَا يَجِبُ بِالتَّحْرِيمَةِ الْأُولَى إِلَّا رَكْعَتَانِ فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَصْحَابِنَا، اور اسی وجہ سے پہلی تحریمہ سے واجب نہیں ہوتے مگر 2 ہی رکعتیں فی المشہور، مشہور قول کے مطابق، عن اصحابنا جو ہمارے فقہا سے آیا نقل ہوا ہے. بھئی دیکھیے نفل کی ہر 2 رکعتیں علیحدہ نماز ہیں، تو 2 رکعت ہیں گویا نماز، اور 2 رکعت میں تو قرات فرض ہوتی ہے، تو ان میں بھی کیا ہوگی؟ قرات فرض ہوگی، تو 4 میں قرات فرض ہو جائے گی، کیونکہ ہر 2 رکعت علیحدہ نماز ہے. اور تیسری کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو یہ گویا ایک نئی تحریمہ سے نماز شروع کر رہے ہیں. اسی طرح ہے. اور چنانچہ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نفل شروع کیے اور 4 رکعت کی نیت سے نفل شروع کیے، 4 رکعت کی نیت کی کہ میں کتنے نفل پڑھتا ہوں؟ 4 رکعت پڑھتا ہوں، اور اللہ اکبر کہہ کر نفل شروع کر دیے. 1 رکعت کے بعد ہی یا شروع کرتے ہی اس نے پھر ان نفلوں کو فاسد کر دیا. اور آپ نے پڑھا ہے نفل شروع کرنے سے پہلے تو نفل ہیں، لیکن جب شروع کر دیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ واجب بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم، تم اپنے عملوں کو باطل نہ کرو. اب عمل شروع کر دیا تو اب یہ واجب ہو گیا اس کو پورا کرنا. تو اب یہ 2 رکعتیں جو اس نے شروع کی تھیں یہ اس پر واجب ہوئیں. تو یاد رکھیے اگر اس نے شروع کس نیت سے کیے تھے؟ 4 رکعت، اور شروع میں ہی اس نے نفلوں کو فاسد کر دیا، تو جو ہمارے فقہا سے مشہور روایت آئی ہے اس کے مطابق اس پر 2 نفل اب واجب ہیں، 2 رکعت پڑھنا اس پر واجب ہو گئے. بھئی اس نے شروع سے 4 رکعت کی نیت سے کیے تھے، لیکن فقہا کیا فرما رہے ہیں؟ 2 رکعت اس پر واجب ہیں. معلوم ہوا اگلے 2 جو ہیں وہ الگ ہیں، جب تک وہ شروع نہیں کیے وہ اس پر واجب بھی نہیں. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے. وَلِهَذَا، اسی وجہ سے لا يجب بالتحریمۃ الاولی، پہلی تحریمہ کی وجہ سے واجب نہیں ہوتے الا رکعتان، مگر 2 رکعت ہی فی المشہور عن اصحابنا، وہ جو مشہور روایت ہے ہمارے فقہا سے. وَلِهَذَا قالوا، اور اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں یستفتح فی الثالثۃ، کہ استفتاح کرے تیسری رکعت میں. کیا کرے؟ اس سے کیا معنی؟ ایقول سبحانک اللہم، وہ جو نماز کے شروع میں ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک،
یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کس میں؟ تیسری رکعت، جب نفلوں کی تیسری رکعت میں اٹھے، تشہد کے بعد اٹھا ہے، سلام نہیں پھیرا، تو لیکن پھر بھی یہ کس کی طرح ہے؟ نئی تحریمہ کی طرح ہے، لہذا اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس کو استفتاح پڑھنا چاہیے، یعنی سبحانک اللہم کی دعا پڑھنی چاہیے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے، انہوں نے یہ تو ذکر کیا کہ ایک آدمی نے 4 رکعت والی نماز شروع کی، نفل شروع کیے، اور شروع میں ہی نفلوں کو فاسد کر دیا، تو اس پر کتنے نفل واجب ہوں گے؟ 2 رکعت۔ اور اسی طرح اگر ایک شخص نے شروع کیے تھے 4 رکعت والے اور 2 رکعتیں پوری کر لی، تشہد بھی پڑھ لیا، تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، اب اس کے بعد کسی وقت اگر یہ فاسد کرتا ہے، تشہد میں بیٹھا تھا دوسری رکعت میں، اور پھر وہ کھڑا ہوا ہے تیسری رکعت کے لیے، اب اگر وہ نفلوں کو فاسد کرتا ہے تو اس پر 2 رکعت ہی قضا آئے گی، کیونکہ پہلے 2 تو کیا ہو گئے؟ پورے ہو گئے تشہد پر، اگلے 2 جو ہیں وہ جیسے ہی شروع اس نے کیے وہ شروع ہو گئے، اور اب جب ایک دفعہ شروع کر دیے تو اب ان کو باطل کرنا صحیح نہیں، لہذا اب اگر ان کو توڑا ہے تو اس صورت میں بھی پھر 2 رکعت ہی اس کو ان کی قضا کرنا پڑے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَأَمَّا الْوِتْرُ، باقی وطر، بھائی وطر میں بھی انہوں نے کہا تھا وطر کی ساری رکعتوں میں قرات واجب ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں فَلِلْاحْتِيَاطِ، وہ احتیاط کی وجہ سے ہے، اس لیے کیونکہ وطر اگرچہ امام صاحب کے نزدیک تو واجب ہیں، لیکن اس میں سنت ہونے کی بھی علامتیں ہیں، جیسے صاحبین نے ذکر کیا تھا کہ وطر کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں قرار دیا جاتا، اور نیز وطروں کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی جیسے سنتوں کے لیے نہیں ہوتی، اور سنتوں کی تو ساری رکعتوں میں قرات واجب ہے، لہذا بطور احتیاط کے وطر کی بھی ساری رکعتوں میں قرات کو واجب قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس کی مشابہت ہے سنتوں کے ساتھ بھی۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔